بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، قیامت کا دن حق ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، بلکہ ایک جملہ اکثر بولا جاتا ہے کہ قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی۔ تو جان لیجئے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں قیامت کی کچھ ایسی حیرت انگیز نشانیاں کہ جس سے ایک عام بندہ بھی قیامت کی تصدیق کرتا نظر آئے گا۔ مذہبی کتب میں قیامت کے آنے سے پہلے بہت ساری علامات کا ذکر کیا گیا ہے۔ قیامت کی علامات میں سب سے پہلی علامت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری ہے۔ آپ کی وفات ہے۔ پچھلی آسمانی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب نبی الساعہ لکھا گیا ہے، جس کا مطلب ہے قیامت کا نبی، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری نبی ہوں گے جن کی امت پر قیامت قائم ہوگی۔ قیامت آنے سے قبل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد نافرمان ہو جائے گی، بیٹیاں تک ماں کی نافرمانی کرنے لگیں گی، دوست کو اپنا اور باپ کو پرایا سمجھا جانے لگے گا، علم اٹھ جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ دین کا علم لوگ دنیا کمانے کے لیے حاصل کرنے لگیں گے، نااہل لوگ امیر اور حاکم بن جائیں گے، ہر قسم کے معاملات عہدے مناسب نااہلوں کے سپرد ہو جائیں گے، جو جس کام کا اہل اور لائق نہ ہوگا وہ کام اس کے سپرد ہو جائے گا۔ لوگ ظالموں اور برے لوگوں کی تعظیم اس وجہ سے کرنے لگیں گے کہ یہ ہمیں تکلیف نہ پہنچائیں، شراب کھلم کھلا پی جانے لگے گی، اعلانیہ طور پر ناچنے اور گانے والی عورتیں عام ہو جائیں گی، گانے بجانے کا سامان اور آلات موسیقی بھی عام ہو جائے گی، لوگ امت کے پہلے بزرگوں کو برا بھلا کہنے لگیں گے۔ ناظرین، جھوٹ عام پھیل جائے گا، جھوٹ بولنا کمال سمجھا جانے لگے گا، امیر اور حاکم ملک کی دولت کو ذاتی ملکیت سمجھنے لگیں گے، امانت میں خیانت شروع ہو جانے لگے گی، امانت کے طور پر رکھوائی جانے والی چیزوں کو لوگ ذاتی دولت سمجھنے لگیں گے، نیک لوگوں کی بجائے غلط کار قسم کے لوگ اپنے اپنے قبیلے اور علاقے کے سردار بن جائیں گے، شرم و حیا بالکل ختم ہو جائے گی۔ ابھی موجودہ زمانے میں آپ خود سیکھیں گے یہ سب علامتیں پوری طرح موجود ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت آنے سے پہلے ظلم و ستم عام ہو جائے گا، ایمان سمٹ کر مدینہ منورہ کی طرف چلا جائے گا، جیسے سانپ سکڑ کر اپنے بل کی طرف چلا جاتا ہے، ویسے حالات پیدا ہو جائیں گے جو دین پر قائم رہنے والے کی وہ حالت ہوگی جو ہاتھ میں انگارہ پکڑنے والے کی ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کو لوگ تاوان سمجھنے لگیں گے، مال غنیمت کو اپنا مال سمجھا جانے لگے گا، ماں کی نافرمانی اور بیوی کی فرما برداری شروع ہو جائے گی، عورتیں زیادہ اور مرد کم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ایک مرد 50 عورتوں کا نگران ہوگا، زناکاری بدکاری عام ہو جائے گی، حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب زمانے میں لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ زنا کریں گے، بلکہ جب ہم نے یہ حدیث پاک پڑھی تو لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ زنا کریں گے تو ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ ہم نے اپنے استاد سے پوچھا کہ استاد جی اس کا کیا مطلب ہے کہ لوگ اپنی ہی بیوی کے ساتھ زنا کریں گے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں، اس کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو اس کی یہ ہے کہ مرد یا عورت کوئی کفریہ بول دے اور نکاح ٹوٹ جائے اور ان کو اس بات کا علم ہی نہ ہو کہ نکاح ٹوٹ گیا ہے یا نہیں۔ آج کل تو یہ بات عام ہے، لوگ اس بات کا علم ہی نہیں، بلکہ قاری ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا ہے کہ اگر دو بندے گفتگو کر رہے تھے، ایک نے کہا یہ تو شریعت کی بات ہے اور اگلے نے جواب دیا رکھ پڑے شریعت، تو وہ آدمی کافر ہو گیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم علماء سے پوچھیں کہ کلماتی کفر کون کون سے ہیں، یہ نہ ہو کہ ہم ایسے جملے بولیں اور کفر کا ارتکاب کر رہے ہوں۔ کئی جملے تو بہت عام ہیں اور ان کا علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ کہیں ہم تو اپنی گفتگو میں کوئی ایسی بات نہیں کہہ جاتے۔ اگر نکاح ٹوٹ گیا تو پھر اپنے ذم میں میاں بیوی رہ رہے ہیں اور زنا کا گناہ
گناہ لکھا جا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ مرد قریب قیامت میں اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ یہ کفر، یہ کلمات بیوی بولے تو بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اگر خاوند بولے تو بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اور دوسری صورت ایک دوسرے کے ساتھ بحث، اور یہ ہر گھر کی بات نظر آتی ہے۔ جب شادی ہوئی تو میں بولتا تھا اور بیوی سنتی تھی۔ اس نے کہا پھر بچے ہو گئے تو بیوی بولتی تھی، میں سنتا تھا۔ اس نے کہا پھر ہم دونوں بوڑھے ہو گئے، ہم دونوں بولتے تھے اور محلے والے سنتے تھے۔ بڑھاپے میں بحث اور زیادہ تکرار ہو جاتی ہے۔ اس میں ہوتا کیا ہے، مرد کی زبان میں کنایا طلاق نکل جاتی ہے۔ کنایت کہتے ہی تو لفظ تو طلاق والا نہیں بولا، لیکن بات ایسی کر دی کہ مفہوم طلاق والا نکلتا ہے۔ اس کو کنایہ میں طلاق کہتے ہیں۔ اب یہ گناہ بہت زیادہ ہے، غصے میں کہہ دیتے ہیں چلی جا، مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں۔ آج کے بعد اس قسم کے الفاظ جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تو میری بیوی نہیں ہے۔ اب اس قسم کے مسائل کی بھی معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ شریعت کہتی ہے کہ علم حاصل کرو، ایسا نہ ہو کہ کنایہ میں طلاق ہو جائے، جنہیں یہ پتہ بھی نہ ہو وہ ساتھ رہ رہے ہوں۔ اور آج تو یہ حالات ہیں کہ زبان سے طلاق کہہ دیتے ہیں، طلاق ہو بھی جاتی ہے، پتہ بھی ہے دونوں کی، مگر بدنامی ہو جائے گی۔ پھر میاں بیوی اکٹھے رہ رہے ہیں، ایک گھر میں، ایک کمرے میں، یہ تو زنا کر رہے ہیں۔ قربان جاؤں اس سچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان پر۔ 1400 سال پہلے واران کر دیا کہ قرب قیامت لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ ناظرین، صحیح بخاری کی ایک حدیث کے مطابق قرب قیامت ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اقتدار غلط لوگوں کے ہاتھوں میں دیا جائے گا۔ علماء کرام اس نشانی کے متعلق بھی کہتے ہیں کہ آج دنیا بھر کے ممالک کے حکمرانوں کی طرف دیکھیں تو صاف پتہ چلتا ہے یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے۔ صحیح بخاری میں ہی ایک اور نشانی بتائی گئی ہے کہ قیامت سے قبل لوگ بلند ترین عمارات بنانے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہی دور شروع ہو چکا ہے۔ دنیا بھر میں بلند و بالا عمارتیں کھڑی ہو چکی ہیں۔ جس ملک میں سب سے بلند ترین عمارت موجود ہے، وہاں کے حکمران اور شہری اسے فخر کا سبب گردانتے ہیں۔ اس جیسی دیگر کئی نشانیوں کے متعلق بھی علماء کا کہنا ہے کہ وہ پوری ہو چکی ہیں، اور امام مہدی کا ظہور اور قیامت قریب تر آ چکے ہیں۔ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانی بتلاتے ہوئے فرمایا کہ اونٹوں اور بکریوں کے چرواہے ہیں جو برہنہ بدن اور ننگے پاؤں ہوں گے، وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے ہوں گے، لمبی لمبی عمارتیں بنوائیں گے اور فخر کریں گے۔ ریاض شہر میں عمارتوں کا یہ مقابلہ آج اپنے عروج پر پہنچ گیا ہے۔ دبئی میں برج خلیفہ کی عمارت دنیا کی سب سے اونچی عمارت بن گئی ہے، تو ساتھ ہی شہزادہ ولید بن طلال نے جدہ میں اس سے بھی بڑی عمارت بنانے کا اعلان کر دیا ہے، جو دھڑ ادھر بنتی چلی جا رہی ہیں۔ عرب کی عمارتیں سارے جہان سے اونچی ہو چکی ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ پورا ہو چکا ہے، اور پیشن گوئی پوری ہو گئی ہے، اپنے نقطۂ کمال کو پہنچ چکی ہے۔ عرب کا سب سے زیادہ تیل خریداری کرنے والا امریکہ نے صدام کو ختم کر کے تیل کی دولت سے سیراب ملک عراق کے کنووں پر قبضہ جما لیا ہے، اور لاکھوں بیرل مفت وصول کر رہا ہے۔ تو پھر تیل کی گرتی مانگ نے تیل کی قیمتوں کو نچلی سطح پر پہنچا دیا ہے، جس سے عرب ممالک کا سنہرا دور خاتمے کا قریب آ جا رہا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس سوال کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ قیامت سے پہلے سرزمین عرب دوبارہ سرسبز ہو جائے گی۔ سعودی عرب اور امارات میں بارشیں شروع ہو چکی ہیں، مکہ اور جدہ میں سیلاب آ چکے ہیں۔ عرب سرزمین جیسے پہلے ہی جدید ٹیکنالوجی کا کام میں لا کر سرسبز بنانے کی کوشش کی گئی ہے، قدرتی موسم کی وجہ سے بھی سرسبز بنتی جا رہی ہے۔ سعودی عرب گندم میں پہلے ہی خود کفیل ہو چکا ہے، اب وہاں خشک پہاڑوں اور بارشوں کی وجہ سے سبزہ اگنا شروع ہو چکا ہے، پہاڑ سرسبز ہونا شروع ہو گئے ہیں،
بارشوں کی وجہ سے آجکار حکومت کو ڈیم بنانا ہوگا، جس سطح میں پانی کی نہریں نکلیں گی، ہریالی ہوگی، سبزہ مزید ہوگا، فصلیں لہلائیں گی۔ ناظرین، یوں یہ پیشن گوئی بھی اپنی تکمیلی مراحل سے گزرنے جا رہی ہے۔ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنے جا رہے ہیں۔ اگر احادیث میں غور کریں تو مشرقی وسطی کے زوال کا آغاز ملک شام سے شروع ہوا، لیکن شاید عرب حکمران یا تو یہودی نصارہ کی چال سمجھ نہ سکے یا بے رخی اختیار کی، لیکن وجہ جو بھی ہو یا نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی علامات تو ظاہر ہونا ہی تھا۔ چنانچہ حدیث پاک میں ارشاد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اہل شام تباہی اور بربادی کا شکار ہو جائے گی تو پھر تم میں کوئی خیر باقی نہ رہے گی۔ ناظرین، یاد رکھیں، احادیث مبارکہ کی روح سے شام و اہل شام سے امت مسلمان کا مستقبل وابستہ ہے۔ اگر ملک کے شام ایسے ہی برباد ہوتا جا رہا تو پوری امت مسلمہ کی بھی خیر نہیں۔ ناظرین، ویسے تو 90% برباد ہو چکا ہے اب، جبکہ 5 سالہ خون ریزی میں 8 لاکھ بے گناہ بچے، بوڑھے، عورتیں شہید اور لاتعداد دوسرے ملک کی سرحدوں پر زندگی کی بھیک مانگتے ہوئے شہید ہو رہے ہیں، اور اتنی ہی تعداد میں زخمی یا معذور ہو چکے ہیں۔ لہٰذا شام مکمل تباہی کے بعد اب نزع کی حالت میں ہے۔ اس حدیث کے حساب سے عرب ممالک کے سنہرے دور کے خاتمے کی اہم وجہ ملک شام کی موجودہ حالت ہے۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور پیشن گوئی کی علامت ظاہر ہو چکی ہے۔ ناظرین، یاد رکھیں کہ ملک کے شام کے متعلق اسرائیل، روسی، امریکہ جو بھی یہاں جھوٹے بہانے بناتے ہیں، لیکن ان سب کا اصل ہدف جزیرہ العرب ہے، کیونکہ کفار کا عقیدہ ہے دجال کا مسیحا ہے۔ اس وجہ سے یہ لوگ دجال کے انتظامات مکمل کر رہے ہیں، جس کے لیے عرب ممالک میں عدم استحکام پیدا کرنا ہے، کیونکہ ملک شام پر یہود و نصارہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہو کر رہے گا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل چنانچہ کتاب میں ہے کہ آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے، مسلسل جنگیں ہوں گی، شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ اس طرح قیامت سے متعلق کے بعد بھی ہمیں ملتی ہے کہ قیامت سے پہلے ہمارے پیارے نبی حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں 30 بڑے بڑے کذاب اور دجال لائے جائیں گے۔ ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی بیان ہوئی ہے کہ عراق کا مشہور دریا فرات سونے کا ایک پہاڑ، یہ سونے کا ایک خزانہ ظاہر کرے گا جس پر لوگ لڑیں گے۔ چنانچہ اس لڑائی میں ہر 100 میں سے 99 قتل ہو جائیں گے۔ ممکن ہے سونے کے پہاڑ یا سونے کے خزانے سے مراد عراق کا تیل ہو۔ ناظرین، جب یہ علامتیں ہو چکیں گی تو سخت قسم کا عذاب شروع ہوگا۔ اس میں سرخ آندھی آئے گی، آسمان سے پتھر برسنے لگیں گے، کچھ لوگ زمین میں دھسائے جائیں گے، لوگوں کی شکلیں مسخ ہو جائیں گی، پھر بے در پہ کئی نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی، جیسے ہار کا دھاگا ٹوٹنے سے مسلسل دانائیں گرنے لگتے ہیں۔ زمانہ وقت کے گھوڑے کو پر لگائے جس تیزی سے گزر رہا ہے، اس تیزی سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں بتدریج قرب قیامت کی آمد کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ کئی قیامت کی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، قیامت کے قریب ہونے کا واضح کر چکی ہیں، اور اب کچھ ہی علامات باقی ہیں۔ ناظرین، دجال ایک ایسا فتنہ ہے اور عظیم فتنہ ہے۔ تمام انبیاء نے اپنی امتوں کو اس کے متعلق آگاہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو اس کے بارے میں اس قدر واضح بتایا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسوؤں سے آنسو تر ہو جاتے، دجال کے فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ احادیث کی روشنی میں علماء کرام نے دجال کے خروج کے قبل کی جو نشانیاں بتلائی ہیں، ان کے مطابق گھروں میں ناچ گانا عام ہو جائے گا۔ آج کل ڈش، ٹی وی، کمپیوٹرز اور موبائل کے ذریعے یہ سب ہو رہا ہے۔ ناظرین، اونچے اونچے اور پختہ گھروں کی تعمیر کی خواہش ہوگی۔ آج کل غریب سے غریب تر لوگوں کے بھی پکے مکان سب کے سامنے ہیں۔ مساجد سے دجال کا تذکرہ ختم ہو جائے گا، پانی کی قلت ہوگی،
اس کی سب سے بڑی مثال ان دنوں ہمارا وطن عزیز ہے۔ دجال کے خروج کے بعد اس کی حیران کن طاقتوں کے بارے میں مختلف آراء ہیں، مگر قابل غور اور دلچسپ بات یہ ہے کہ قدرت کی جانب سے اس کو عطا کی گئی طاقتوں کے حوالے سے یہودی قوم بڑی تیزی کے ساتھ تجربات میں مصروف ہے۔ روایات میں ہے کہ وہ بارش برسانے پر قدرت رکھتا ہوگا۔ مصنوعی بارش برسانے کا تجربہ کیا جا چکا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ زمین کو توہو بالا کرنے کی قدرت رکھتا ہوگا۔ الاسکا میں لگائے گئے پروگرام ہارپ کو کون نہیں جانتا، جس کے تحت دنیا میں کہیں بھی مصنوعی طور پر زلزلے، سیلاب اور سونامی لائے جا سکتے ہیں۔ قیامت کی نشانیوں کے مطابق دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلسطین کے علاقے میں قتل کریں گے۔ یہودی اس مقام پر اپنا مسیح کو فرار کرنے کے لیے ایئرپورٹ تیار کر چکے ہیں۔ دنیا کی انتہائی تیز رفتار طیارہ موجود ہے جس کے FIR یعنی کافر درج ہیں۔ واضح رہے کہ دجال کے ماتھے پر بھی کاف فیرے تحریر ہوگا۔ قیامت کی ایک نشانی میں یہودی کو پناہ دینے والے درخت غرقد کا ذکر بھی ہے۔ آخری جنگ میں جب یہودی مسلمان سے چھپنے کے لیے پتھروں، درختوں کی اونٹ لیں گے تو سوائے غرقد کے تمام چیزیں مسلمانوں کو اپنے پیچھے یہودی کی موجودگی کا پتہ دیں گی۔ اور معروف ملکی اور غیر ملکی ویب سائٹ کے مطابق یہودی غرقد کے باغات تیزی سے لگائے جا رہے ہیں۔ آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے تو مسلسل جنگیں ہوں گی۔ شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ علماء کرام بتاتے ہیں کہ سعودیہ، مصر، ترکی باقی نہ رہیں گے۔ ہر جگہ کفار کے مظالم بڑھ جائیں گے۔ امت آپس خانہ جنگی کا شکار ہو جائے گی۔ عرب، خلیجی ممالک، سعودی عرب وغیرہ بھی مسلمانوں کی باقاعدہ طور پر شوکت و حکومت نہیں رہے گی۔ خیبر سعودی عرب کا چھوٹا سا شہر مدینہ منورہ سے 170 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس کے قریب تک یہود و نصارہ پہنچ جائیں گے اور اس جگہ تک ان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ بچے کچے مسلمان مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے۔ اس وقت حضرت امام مہدی مدینہ منورہ میں ہوں گے۔ دوسری طرف دریائے تبریہ بھی تیزی سے خشک ہو رہا ہے، جو کہ حضرت مہدی کے ظہور سے قبل خشک ہوگا۔ مشرقی وسطیٰ کے حالات کو، خصوصاً مسلمان اور ساری دنیا کے حالات کو دیکھتے ہوئے صاف نظر آتا ہے کہ دنیا ہولناکیوں کی جانب بڑھ رہی ہے۔ فرانس میں حملوں کے بعد فرانس اور پوپ میں عالمی جنگ کی بات کر چکے ہیں۔ ناظرین، سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس عالمی جنگ کا مرکز کون سا خطہ ہوگا؟ واضح نظر آ رہا ہے مشرقی وسطیٰ ہی متوقع ہے۔ یہاں بھی ہندوستان اور پاکستان کی بڑھتی رنجشیں اور کشمکش سے لگتا ہے کہ حالات غزوہ ہند کی طرح رخ کر رہے ہیں، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری قوم کا ایک لشکر وقت آخر کے نزدیک ہند پر چڑھائی کرے گا اور اللہ اس لشکر کو فتح نصیب کرے گا، یہاں تک کہ وہ ہند کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جگڑ کر لے جائیں گے۔ اللہ اس لشکر کے تمام گناہ معاف کر دے گا۔ پھر وہ لشکر واپسی کا رخ کرے گا اور شام میں موجود عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ جا کر مل جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں اپنا سب کچھ بیچ کر بھی اس لشکر کا حصہ بنوں گا۔ پھر جب اللہ ہمیں فتح نصیب کرے گا تو میں یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جہنم کی آگ سے آزاد کہلاؤں گا۔ پھر جب میں شام پہنچوں گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تلاش کر کے انہیں بتاؤں گا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی رہا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے ارشاد کیا، بہت مشکل، بہت مشکل، آنے والے ادوار بڑے فتنے نظر آتے ہیں۔ اس کے متعلق بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میری امت ایک ایسا دور آئے گا جس میں فتنے اتنا تیزی سے آئیں گے جیسے دھاگا ٹوٹ جانے سے تسبیح کے دانے تیزی سے زمین کی طرف آتے ہیں۔ لہٰذا ناظرین، اپنی نسلوں کی تربیت اور ایمان کی فکر فرمائیے۔ موبائل کی بے جا استعمال سے، دیر رات تک جاگنے، فیشن اور یہودی انداز اپنانے سے، نمازوں کو ترک کرنے سے رکیے، ورنہ آزمائش کا مقابلہ دشوار ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں قطعی قیامت قائم ہونے میں تقریباً 2.25 صدیاں باقی ہیں۔